معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یتیموں کے نام پہ چندہ کرتے ہیں، یتیموں کے نام پہ پیسے جمع کرتے ہیں اور ان پیسوں سے اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنا تجارت چلاتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یتیموں کے نام پہ جو تم مال کھاتے ہو وہ مال نہیں ہے، وہ جہنم کے انگارے ہیں، وہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، کہ یقیناً جو بندہ ظلم کر کے اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے، انما ياكلون في بطونهم نارا، یقیناً وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے پیٹ کو جہنم کے آگ سے بھر رہا ہے۔ وسيصلون سعيرا، اور ایسے انسان کو ان قریب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما عن سهل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والأسطى وفرج بينهما شيئا رواہ البخاری فی کتاب الطلاق۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، جاہ و جلال، شان و شوکت صرف اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو میرا اور آپ کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ بعدہ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرا اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر حقوق ادا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب مومن ہونے کے ناطے میرے اور آپ پر دو طرح کے حقوق عائد ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے ایسے حقوق جن کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہوتا ہے، ایسے حقوق کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔
جیسے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ تمام چیزیں حقوق اللہ میں شامل ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد کا مطلب یہ ہے ایسے حقوق جن کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، ایسے حقوق کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اب اس حقوق العباد کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اس میں جس کو میں نے بنیاد اور بیس بنایا ہے وہ بہت اہم چیزیں ہیں، اور وقت کے حساب سے اس کی بہت ضرورت بھی ہے۔ تو میرے اور آپ پر حقوق العباد جو عائد ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم والدین کا حق ادا کریں۔ سب سے حقوق میں جو پہلی چیز ہم پر عائد ہوتی ہے وہ حقوق الوالدین ہے، یعنی والدین کا حق ادا کرنا۔ اب والدین کا حق ہم کیسے ادا کریں، یا پھر ان کا حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو چلیے ذرا اس آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، آیت کریمہ پڑھ لینے سے پہلے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس میں سب سے قیمتی اور مقدس اگر کوئی نعمت ہے تو وہ والدین ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے ہر کسی کو سرفراز نہیں کیا۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے والدین جیسی نعمت سے اللہ نے ان سے چھین لیا ہے۔ تو اسے نکتہ کیا ملا؟ یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے یہ بہت اہم اور سب سے مقدس نعمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں اپنے حقوق بیان کیا ہے فوری طور پر والدین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو چلیے ذرا اس آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ دیکھو اس آیت کریمہ کے اندر ہم غور کریں، پہلے اللہ رب العالمین نے اپنا حق بیان کیا، وہ اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے؟ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ فوراً اللہ رب العالمین نے والدین کا تذکرہ کر کے والدین کی اہمیت کو بڑھا دیا، کہا کہ والدین کی اہمیت، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ جب ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم انہیں اف تک نہ کہو۔ وقل لهما قولا كريما، جب تم انہیں بات کرو تو پیارے انداز میں ان سے بات کرو، اچھے الفاظ کا استعمال کرو، پیار و محبت سے شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ تم پیش آؤ، اور جب ان سے تم بات کرو تو نرم گفتگو سے بات کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اگر ہم غور کریں تو ایک چیز نکل کر کے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ والدین جوان بھی ہوتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر بڑھاپے کا تذکرہ کیا گیا کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچے، تو کیا مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین نے خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر کیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک والدین صحت مند ہیں، جب تک وہ صحت مند ہے، صحت مندی کی حالت میں ان کی خدمت کر رہا وہ خدمت نہیں ہے۔ جب والدین بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو ایسے وقت میں ان کی خدمت کر رہا یہ اصل خدمت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، جیسے کہ ہم لوگ عام طور پر کہتے ہیں نا کہ بڑھپن میں پھر بچپن آتا ہے، وہی مسئلہ ہے کہ جیسے والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں پھر سے ان کے لیے بچپن آتا ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنے بچپن میں بار بار بیمار ہوتا ہے، دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے،
اور بیماریاں اس کے اندر جب وہ شروع میں بچپنے کے اندر اسے کنٹینیوسلی بیماریاں آتی ہیں، ویسے ہی جب والدین بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتی ہیں تو انہیں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ مرحلہ ہی ویسا مرحلہ ہوتا ہے بڑھاپے کا مرحلہ کہ جب بڑھاپے کے مرحلے کو انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کی زندگی میں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ بیمار ہو جائیں، چاہے وہ کتنے بھی بیمار ہو جائیں، ان سے بدظن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں برا نہ کہو، انہیں جھڑکا کر بات مت کرو، یہ مت کہو کہ یہ کیسے والدین ہیں، ہر 2 دن کے لیے یہ بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی سردی زکام، کبھی وہاں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی گھٹنوں میں درد، ہمیشہ ان کا یہی لگا رہتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تقل لهما اف، اف کہنے کی بھی اف کہنے کا تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ تم شفقت کے ساتھ پیش آؤ، محبت کے ساتھ۔ وقل لهما قولا کریما، جب ان سے تم بات کرو تو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ تم انہیں بات کرو۔ جیسا کہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بڑی مشکلوں سے، بڑی پیار و محبت سے والدین بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے، ہوا میں پرندوں کو دیکھ کر کے اگر ہم والدین سے پوچھیں کہ والد محترم یہ جو ہوا میں گھوم رہے ہیں وہ کیا ہے، ہمارے والدین بڑے پیار و محبت سے ہمیں سمجھایا کہ جو ہوا میں وہ گھوم رہے ہیں وہ پرندے ہیں۔ جب وہی والدین بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے بعد، ان کی آنکھیں کمزور ہونے کے بعد، جب وہ اپنے اولاد سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ جو ہوے میں گھوم رہے ہیں وہ کیا ہے، تو یہ اولاد آگے چل کر کے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیا اندھے ہو گئے ہو؟ کیا تمہاری آنکھوں میں ماٹی پڑ گئی ہے؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ وہ پرندے ہیں؟ ایسے جواب بچے اپنے والدین کو دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو، ان کی ناقدری تم نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد وہ والدین کا تذکرہ کر کے ان کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ اور یہ بات جان لو کہ دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو والدین کا حق ادا کر چکا ہو۔ چاہے ہم اپنی زندگی میں کتنی بھی والدین کی خدمت کیوں نہ کر لیں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بوڑھی ماں ہے، میں اس کو ایک ٹوکرے میں بٹھایا اور اس کو حج کروانے کے لیے لے گیا، میں طواف شروع کرتا ہوں، تھوڑی ہی دور چلتا ہوں، میری ماں مجھ پہ غلاظت کر دیتی ہے، میں اسے نیچے اتارتا، اسے پاک صاف کرتا، اسے غسل دیتا، میں پھر اس کے طواف کے لیے نکل پڑتا، یہاں تک کہ میں نے اپنے ماں کا حج کرا دیا۔ کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اپنی ماں کا ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے کہ تم نے اپنی ماں کا ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا؟ دیکھو، جیسے کپڑوں کو میٹر میں تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، میزر کیا جاتا ہے، واٹر کو لیٹرز میں میزر کیا جاتا ہے، ٹریولنگ کو کلومیٹرز میں میزر کیا جاتا ہے، ویسے درد کو بھی ناپا جا سکتا ہے ڈیلز کے ذریعے سے۔ درد کو جو ناپتے ہیں، میزر کرتے ہیں، اس کو ڈیلز کہا جاتا ہے۔ اور عام طور پر ایک انسان 30 to 35 ڈگری تک درد کو سہ سکتا ہے، لیکن ڈاکٹروں کو کہنا یہ ہے کہ جب ایک عورت اپنی ماں کو جنم دیتی ہے تو یہ درد ڈیلز جو ہے 35 ڈگری سے لے کر کے 70 to 75 ڈگری تک چلا جاتا ہے۔ اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت میں عورت کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اپنے بچے کو جنم دیتے ہوئے ایک ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک انسان کے جسم کے پوری ہڈیاں اگر ایک مرتبہ میں توڑ دے تو جتنا درد ہوتا ہے اتنا درد محسوس کر کے ایک عورت اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ اتنا درد سہ کر کے ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ لیکن ایسے والدین کے صلہ ہم آگے چل کر کے کیا ان کا صلہ ہم آگے چل کر کے کیا دیتے ہیں؟ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو خود جو ہے والدین کو اپنے ہاتھوں سے دھکے مار کر کے اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ پہلا حق ہے، والدین کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بڑی انمول نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ یہی وجہ ہے، ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو ہے میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی ماں۔ دوبارہ پوچھا تو کہا آپ کی ماں، تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ کی ماں، چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا کہ آپ کے والد محترم۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا تذکرہ کیا اور 1 مرتبہ والد کا تذکرہ کیا۔ تو
یہ والدین جو ہوا کرتی ہیں یہ بڑی انمول نعمت ہے، ان کی قدر کرو، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے حقوق العباد کے اندر دوسرا حق جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ قرض کو ادا کرنا۔ زندگی کے اندر بہت سارے مراحل ایسے آتے ہیں، ایسے موقع آتے ہیں جہاں انسان کے لیے قرض لینا بہت ضروری ہوتا ہے، قرض کے بغیر کام نہیں چلتا۔ لیکن ایسے وقت میں ایک بندے کو چاہیے کہ وہ قرض لوٹانے کی نیت سے قرض لے۔ اگر اس کی قرض لوٹانے کی اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ قرض نہ لے، کیونکہ قرض اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ اس قرض کو ادا کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی بندہ قرض ادا کیے بغیر مر جاتا ہے تو ایسے بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ آج معاشرے کے اندر یہی مسئلہ ہے، بہت سارے دھوکے باز لٹیرے ایسے ہیں اپنی مجبوریاں بیان کر کے قرض تو لے لیتے ہیں، جبکہ بلا وجہ قرض لے لیتے ہیں، اور جب بات قرض لوٹانے کی آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے جو مستحق لوگ ہیں، جنہیں پیسوں کی سخت ضرورت پڑتی ہے، ایسے وقت میں حقداروں کو حق نہیں ملتا۔ ایسے وقت میں جنہیں قرض ملنا چاہیے ایسے لوگ قرض سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لٹوروں کی وجہ سے ایسے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ آیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی جنازہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہی پوچھا کرتے، سب سے پہلا سوال یہی ہوا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا ان پر کوئی قرض ہے؟ حل علیک من الدین، کیا ان پر کوئی قرض ہے؟ تو ایک مرتبہ ایسے ایک جنازہ آیا، صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل علیک من الدین، کیا اس انسان پر کوئی قرض ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی پر قرض ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، آپ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو سوچو کتنی بڑی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بندہ ادھر نمازیں بھی پڑھتا ہے، ادھر روزے بھی رکھتا ہے، وہ تمام چیزیں کرتا ہے، لیکن جب بات حقوق العباد کی آتی ہے تو وہاں پر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور حقوق العباد کے اندر تیسری چیز جو عائد ہم پر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ یتیموں کا حق ادا کرنا۔ یقیناً بچپنے کی حالت میں جس کے سر سے والد صاحب کا سایہ ختم ہو گیا ہو ایسے بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ یقیناً یہ مرحلہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اور بات ایسی نہیں ہے کہ اس کا جب سہارا نہ ہو تو ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پہ ہم ظلم کریں، اس کے چیزوں کو جو ہے لوٹ کر کے کھا جائیں، اس کے جائیداد کو ہم لوٹ لیں۔ نہیں، یتیم کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ یتیم کے اوپر سختی نہ کریں۔ جیسے ہم اپنی اولاد کو مانتے ہیں، جیسے ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ویسے ہم یتیموں سے محبت کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ تم یتیموں کے ساتھ زبردستی نہ کرو، تم یتیموں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہ ہو، ان کا کوئی سہارا نہ ہو، ان کا کوئی سہارا اگر نہیں ہے، اگر وہ مجبور ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان پہ ظلم کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے حق کو ماریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے حق کو ناجائز طریقے سے کھا جائیں۔ یہ پہلا حق یہ ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ کیا کریں؟ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ اور دوسرا حق یہ ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ دلیل آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ نے بنی اسرائیلوں سے یہ عہد لے لیا کیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے۔ تو یتیموں کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور اسی طریقے سے یتیموں کا تیسرا حق یہ ہے کہ ان کا جو مال ہے وہ مال ان تک پہنچائے۔ ان کا مال کھانے کا حق کسی کو نہیں۔
یہ بات یاد رکھو کہ اگر کوئی ان کے مال کو کھاتا ہے تو دراصل وہ مال نہیں ہے، وہ جہنم کے انگارے ہیں۔ معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یتیموں کے نام پہ چندہ کرتے ہیں، یتیموں کے نام پہ پیسے جمع کرتے ہیں اور ان پیسوں سے اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنا تجارت چلاتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یتیموں کے نام پہ جو تم مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں ہے، وہ جہنم کے انگارے ہیں، وہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، کہ یقیناً جو بندہ ظلم کر کے اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے، انما ياكلون في بطونهم نارا، یقیناً وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے پیٹ کو جہنم کے آگ سے بھر رہا ہے۔ وسيصلون سعيرا، اور ایسے انسان کو ان قریب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس سے نقطہ کیا ملا؟ یتیموں کا مال مار کر کے کھانا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، یتیم جن کی کفالت میں ہوا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہمارا بچہ ہے، اب وہ اگر اس کا مال کیا، اس کا الگ مال، ہمارا الگ کیا مال ہے، سب کا ایک ہی مال ہے۔ تو بعض حضرات جو یتیم کی کفالت کرتے ہیں، یتیموں کو پالتے ہیں، جو ان کا مال ہوتا ہے، اس مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں اور بولتے ہیں ہمارا بچہ ہے، کیا اس کا الگ مال، ہمارا الگ مال، سب ہمارا ہے، سب ہمارا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسا نہیں، اگر وہ یتیم ہے، اس کا مال ہے، تو صرف اس کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَآتُوا الْمَالَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال دے دو، ان کا حق ان کو دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ تم اچھی چیز کو بری چیز میں نہ بدلو۔ اچھا کیا مطلب ہے کہ تم اچھی چیز میں بری چیز سے نہ بدلو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یتیم ہے، اس کے حق میں ایک پلاٹ ہے، ایک سائٹ ہے، وہ کہاں پر ہے؟ گاؤں کے درمیان میں ہے۔ اب حضرت کیا کیے؟ اس پلاٹ کو ہڑپ لیے اور گاؤں کے آخر میں، پورے گاؤں کے باہر ایک ایسا پلاٹ جس کی کوئی قیمت نہیں، اس پلاٹ کو ہڑپ کر کے اس کے بدلے میں وہ چیز دے دیے۔ اب بتاؤ کیا اس نے اس یتیم کا حق ادا کر دیا؟ اللہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ تم اچھی چیز سے بری چیز کو نہ بدلو۔ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کے نام پہ اگر کوئی ایک اچھی گاڑی چھوڑ کر کے چلا جائے تو وہ اچھی گاڑی کو لے کر کے اس کے حق میں جو ایک کمزور، جو ایک حقیر گاڑی ہوتی ہے، لا کر کے اس کے حق میں وہ رکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، اگر وہ یتیم ہے، وہ اس کا مال ہے تو اس کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو کھانے کا حق نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تم اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ ہڑپو۔ بعض حضرات کہتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ ہے، چلتا ہے، اس کا مال کیا، ہمارا مال کا ملا کے کھا جائیں گے۔ نہیں، اگر وہ یتیم ہے تو اس کے مال کو دیا جائے گا، اس کے مال کو کھایا نہیں جائے گا۔ اب دیکھو یتیموں کو پالنے کا فائدہ کیا ہے؟ یتیموں کو پالنے کا فائدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کل قیامت کے دن وہ بہت زیادہ قریب رہے گا۔ جی دلیل آیت کریمہ عن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا واشار بالسبابۃ والاسطى وفرج بینہما شیئا، رواه البخاری فی کتاب الطلاق۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الطلاق کے اندر لائے ہیں۔ راوی حدیث سال ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی یہ دو انگلیاں جتنا قریب ہے اتنا قریب میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ہوں گے۔ تو یتیم کی کفالت کرنے والے کے یہ فائدہ ہے۔ تو چلو اب بات یہ ہے، کیا حقوق اللہ ادا کرنا ضروری ہے، کیا حقوق العباد ادا کرنا ضروری؟ کہنے کی تو بہت سارے باتیں ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ دو حقوق ہم نے سنا، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ تو اب دونوں میں سے کون سا ضروری ہے؟ کیا حقوق اللہ ادا کرنا ضروری ہے، کیا حقوق العباد ادا کرنا ضروری ہے؟
تو ہم جتنی آیت کریمہ دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے حق کو بیان کیا، جیسے کہ ہم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ کا حق ہے، اور بعد میں اللہ رب العالمین نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اسے کیا معلوم ہوا کہ حقوق اللہ ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور مسئلہ ایسا بھی نہیں کہ اگر ہم حقوق اللہ میں اچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقوق العباد میں پیچھے رہیں گے، یا پھر اگر حقوق العباد میں اچھے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقوق اللہ میں ہم کمی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات جان لو کہ اگر حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم کے ذریعے سے، اپنے فضل کے ذریعے سے ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ لیکن حقوق العباد کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب تک ہم اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے دنیا کے اندر کسی کا حق اگر مارا ہے، کسی کا حق چھین کر کے ہم نے کھایا ہے، اگر ہڑپ لیا ہے، کل قیامت کے دن وہ بندہ آئے گا، ضرور بدلہ لینے کے لیے آئے گا، وہ آ کر کے اپنا حق مانگے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ دنیا کے اندر مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، ایسا آدمی مفلس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی مفلس نہیں ہے، کل قیامت کے دن ایک بندہ ڈھیر سارے نیک عمل لے کر کے آئے گا، لیکن کچھ لوگ آ کر کے اپنا حق بتا کر کے اس کی نیکیاں اٹھا کر کے چلے جائیں گے۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر کسی کا حق مارا ہو، کسی کا حق چھین کر کے، کل قیامت کے دن وہ آئے گا اور پوچھے گا تو نے میرا حق مارا ہے، اس حق کے بدلے میں تیری نیکیاں اٹھا کر کے لے جاؤں گا۔ جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جب دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، تو جس پر ظلم ہوا ہے اس کے گناہ اٹھا کر کے اس انسان پر ڈال دیا جائے گا جس نے حق مار کر کے کھایا ہو۔ نبی نے فرمایا ایسا انسان مفلس ہے۔ تب ہم غور کرنے کا مقام ہے، کیا ہم لوگ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرنا چاہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو کیا ہے، حقوق اللہ جتنا ادا کرنا ضروری ہے اتنا حقوق العباد کے بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھو معاشرے کے اندر جیسے کہ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ والدین کا حق ادا کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اب دیکھو معاشرے میں ایسے ایسے والدین بھی موجود ہیں، معاشرے کے اندر ایسے ایسے والدین بھی موجود ہیں کہ جن کے 5 بچے 6 بچے اور جن کے 10 بچے بھی موجود ہیں، لیکن ایک باپ 10 بچوں کو پالتا ہے، انہیں پال پوس کر کے بڑا کرتا ہے، اگر بیٹیاں آئیں تو ان کی شادی بھی کروا دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی بچے 5 6 10 بچے ہونے کے باوجود یہ 2 بوڑھے ماں باپ ان سے دیکھے نہیں جاتے، یہ 2 بوڑھے ماں باپ ان سے پالے نہیں جاتے۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے والدین میں برکت رکھا ہے، اور بعض حضرات ایسے ہیں حقوق اللہ میں تو بہت اچھے ہیں لیکن حقوق العباد میں بہت پیچھے ہیں، لیکن بعض حضرات حقوق العباد میں اچھے ہیں لیکن حقوق اللہ میں اچھے نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات آپ جان لو کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، مسجد میں 5 وقت نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن اگر وہ والدین کی خدمت نہیں کر رہا پھر ایسے نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا پھر ایک بندہ حقوق العباد میں اچھا ہے، وہ اپنے والدین کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، ان کی اچھی رکھوالی بھی کرتا ہے، یتیموں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، لیکن اگر حقوق اللہ میں وہ اچھا نہیں ہے تو تب بھی ایسا بندہ اچھا نہیں۔ تو کیا ہے، زندگی میں 2 چیزوں کو لے کر کے چلنا ہے، ایک جانب حقوق اللہ ہے تو دوسرے جانب حقوق العباد بھی ہے، اگر دوسری جانب حقوق العباد بھی ہے تو ایک دوسرے جانب حقوق اللہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، ان 2 چیزوں کو چھوڑ کر زندگی کو گزارا نہیں جا سکتا۔ تو خلاصۃ القول یہی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر حقوق اللہ بھی ہونی چاہیے اور حقوق العباد بھی ہونی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بتائے گئے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔